अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह ज़ुमर मक्की सूरत है। इस सूरत में दावत मोहम्मदी का असल मकसद बताया गया है और ये कि इंसान खालिस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे, किसी दूसरे की इताअत और इबादत से अपनी खुदा परस्ती को आलूदा न करे। यानी दीन खालिस अल्लाह का हक़ है। अल्लाह की बंदगी के लिए एक जगह तंग हो तो दूसरी तरफ निकल जाए, यानी तागूती क़ुव्वतों के सामने मग़लूब होकर न रहे। अल्लाह सब्र का अजर देगा। और आखिर में नबी से फरमाया जा रहा है कि इन कुफ़ार को इस बात से मायूस कर दो कि इनका जुल्म सितम तुम्हें इस राह से फेर देगा। इनसे कहो तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए जो करना चाहते हो करो, मैं अपना काम जारी रखूँगा। सबक क्या है कि दीन के रास्ते में मुश्किलात नागुज़ीर हैं, मगर मतलूब क्या है? साबित कदमी। आयत नंबर 1 से 8 के दीन खालिस अल्लाह के लिए कर दो, यानी बराह रास्त अल्लाह से रब्ता रखो। वो बेनियाज है, उसी की तरफ पलटना है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह से वास्ते के लिए, अल्लाह से रब्ते के लिए वसीले तलाश ना करो। अल्लाह हर बंदे के करीब है। वो हमारी फरियाद को सुनता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है। आयत नंबर 9 में हमारे लिए एक सवाल, क्या जानने वाले और न जानने वाले कभी यकसां हो सकते हैं? यानी असल चीज़ हकीकत का इल्म है और इसके मुताबिक अमल है और इसी पर इंसान की फलाह का इन्हिसार है। आयत नंबर 53 से 75, पलट आओ अपने रब की तरफ, शुक्रगुजारी और बंदगी इख्तियार करो। इस दिन से पहले जब ज़मीन रब के नूर से चमक उठेगी, किताब अमाल ला कर रख दी जाएगी, अनबिया और तमाम गवाह हाज़िर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान हक़ का फ़ैसला कर दिया जाएगा। जिन्होंने कुफ़र किया होगा ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की तरफ आंके जाएंगे। जहन्नम के करिंदे उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? और जो नाफरमानी से परहेज़ करते रहे जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। और करिंदे कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, तुम बहुत ही अच्छे रहे हो, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और पुकार दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात अल्लाह की हमसे पुकार उठेगी। अल्लाह का वादा सच्चा हो गया। यहाँ पे सूरह ज़ुमर ख़त्म हो जाती है, सूरह मोमिन शुरू हो जाती है। सूरह मोमिन मक्की सूरत है और आयत नंबर 1 से 15 अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई हैं कि वही खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तव्वाबुर रहीम है, ज़बरदस्त है, माफ़ करने वाला है। जिस तरह सूरह ज़ुमर में कि दीन खालिस अल्लाह का हक़ है, यहाँ भी यही फरमाया जाता है कि उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करो, ख्वाह काफ़िरों को कितना ही नागवार गुज़रे। आयत नंबर 16 से 60, यौम हिसाब का ज़िक्र। अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उस रोज़ इंसान को समझ आ जाएगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि आज बादशाही किसकी है, सारा आलम पुकार उठेगा, अल्लाह वादहू कहार की है। हर इंसान को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। लेकिन मुतालबा क्या है? मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मगर जो गुमान करते हैं, मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं, वो ज़रूर ज़लील व ख़वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। जब अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो फिर हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, अपने रब से मांगना चाहिए। वो अता करने वाला है, वो दुआओं को सुनने वाला है। सूरह की आखिरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मगर हमारा अज़ाब देख लेने के बाद इनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफ़िया ना हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है जो हमेशा इसके बंदों में जारी रहा है। यहाँ हमारे लिए सबक क्या है कि दुनिया में रहते हुए हमने अपनी आखिरत को संवारना है, क्योंकि वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस मोहलत अमल से ही हमने फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे सूरह मोमिन ख़त्म हुई और सूरह सजदा का आगाज़ है। सूरह सजदा मक्की सूरत है। मुसलमानों की जमीयत में इजाफ़ा देखकर कुरैश जो थे वो परेशान हो रहे थे। इस मौके पर उत्बा बिन रबिया ने तमाम सरदारान कुरैश से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ तजावीज़ रखते हैं, अगर वो मान लें तो हम भी कबूल कर लेंगे। इस तरह वो हमारी मुखालफत नहीं करेंगे। वो तजावीज़ क्या थी
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبودوں کی مخالفت نہ کریں۔ اگر آپ کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو آپ کا علاج کروا لیتے ہیں۔ اس کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی یعنی کہ سجدہ کی تلاوت کی، سجدہ پر پہنچے، سجدہ کیا اور پھر فرمایا آپ نے میرا جواب سن لیا ہے، اب جاؤ۔ عتبہ نے واپس جا کر لوگوں کو کہا کہ جو کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں نہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کوئی اور کہانی، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لائے گا۔ اس گفتگو کا جواب اس سورہ میں دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 33۔ یہ کتاب بشارت دینے والی ہے، ڈرانے والی ہے، مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ بہت ہی خوبصورت بات، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہوگی وہ بھی دوست بن جائے گا۔ یہ صفت نہیں نصیب ہوتی مگر صبر والوں کو۔ یہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر مگر استعمال کرنا کوئی ایسی کھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدی کو نیکی سے دفع کرنے والا بنائے، دوسروں سے درگزر کرنے والا اور خود کا احتساب کرنے والا بنائے۔ پارہ نمبر 25 سورہ الشورى، آیت نمبر 1 تا 32۔ دنیا آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حوالہ دار نہیں ہیں، بس دعوت دیں اور اس پر استقامت اختیار کریں، لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ان سے کہہ دو اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے اور میرا بھی رب ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور میرے لیے میرے اعمال۔ تمام فیصلے وقت مقرر تک ملتوی رکھے جائیں گے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور پھر وہی بتائے گا کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے چاہتا ہے جسے اتنا ہی نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے سب بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آخرت میں کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ کچھ خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ یعنی توکل۔ توکل کو یہاں ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔ توکل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم ہے، اخلاق کے جو اصول ہیں، حلال و حرام کے جو حدود ہیں، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قواعد اور ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں، انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ توکل کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، اپنی قابلیت، اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی تدابیر پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق اور تائید پر مبنی ہے، اور اللہ کی توفیق اور تائید کا وہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کی رضا کو اپنا مقصود بنا کر اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرتے ہوئے کام کرے۔ توکل کے تیسرے معنی یہ ہے کہ آدمی کو ان وعدوں پر بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں سے کیے ہیں، اور انہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان کی راہوں پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، بندگان خدا سے درگزر اور چشم پوشی والا معاملہ کرتے ہیں۔ کسی بات پر غصہ آ بھی جاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں،
یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے، جسے قرآن میں نہایت قابل تعریف قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، البتہ جو اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی حد تک کی جاتی تب آپ سزا دیتے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، یعنی اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، یعنی جس کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور مشاورت اسلامی طرز زندگی کا اہم ترین ستون ہے۔ مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا بہت مشکل ہے۔ اگلی صفت ایمان کی کہ ہم نے جو کچھ بھی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال اللہ نے دیا ہے اسے جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے، جس کی بنا پر آخرت کی بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اگلی صفت اہل ایمان کی کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفت ہے کہ وہ ظالموں اور جباروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے، ان کی عفو درگزر کی عادت کمزوری کی بنا پر نہیں ہوتی۔ ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غالب ہوں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیں، اور جب قادر ہوں تو بدلہ لینے سے درگزر کریں۔ مومن ظالم سے دبتا نہیں ہے اور متکبر کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 40، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے خسارے سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔